السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کے حمل کی کیفیت یوں تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں۔ پھر وہ پردہ لٹکانا چاہتی تھیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک بے ریش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تم سے، ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: فرشتوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک بیٹے کی، اس کا نام حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا، جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا تو وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: جب حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ایسے کہتا ہے، ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات اور انجیل کا عالم ہوگا اور وہ بڑے بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارکہ کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کرتی تھیں کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے یعنی سلام کرتا ہے۔ حضرت یوسف نجار ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس کے واضح پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب 2 فرسنگ راہ قطع کی تو بیت اللہ میں پہنچے، وہاں یہ شدت درد سواری سے اتریں اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا بیٹھی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے ٹیک لگائے یا پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور ختم ہو جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بحکم رب کہا، اے مریم علیہ السلام، غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کر دیا ہے، اب تو کھجور کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ کھجور گرائے گا، تو تازہ کھجوریں کھاؤ اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا
کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ: حضرت مریم علیہ السلام نے اس حمل کو اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گئیں۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اس کے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئی۔ ہر طرح کی بشارتیں حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھیں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے؟ اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے مذاق کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی، چنانچہ ارشاد ہے، ترجمہ: پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون علیہ السلام کی بہن، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معارف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگلی شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے، مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت اور کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت مجھے اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں کہ عطا نبوت کا وعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا، یہاں بھی اس یقین کو عطا نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا۔ عطا نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کو بدگمانی سے تعبیر کر دیا گیا۔ عطا نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کے بدگمانی رفع کر دی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنی ماں کی بات کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری ماں بڑی سیانی تھی۔ ماں کا سمجھدار ہونا اولاد کو سنوار دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میرے والد صاحب ناراض ہو کر چلے گئے تھے، تو میں اور میری والدہ تھیں۔ آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار مدینہ کے ہر گھر نے آپ کی کچھ نہ کچھ خدمت کی ہے۔ میں ایک بے سہارا عورت ہوں، میرا خاوند چلا گیا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ ایک بیٹا میرے پاس ہے،
انس میں یہی آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، آج کے بعد میرا نہیں آپ کا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا خادم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر گئی۔ 10 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ 10 سال میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم کے طور پر خدمت کی اور 21 سال میری عمر تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عام طور پر بلا ضرورت لوگوں کے گھروں میں نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا معمول نہیں تھا، اپنا گھر مسجد ضرورت کی جگہ، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جایا کرتے تو ہم سے جو خدمت ہوتی کرتے۔ ایک دن کہتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چاشت کا وقت تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کتنی سمجھدار تھی۔ میری ماں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بچہ ہے، نوکر ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موج میں تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، انس کیا دعا مانگوں تمہارے لیے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی عمر چاہیے، بہت پیسے چاہیے، بہت اولاد چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائی، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی قبولیت تو میں نے آنکھوں سے دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے، آخر عمر تک بالکل سیدھے تھے۔ فرماتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ اپنی زندگی میں بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں جو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں وہ 90 کے لگ بھگ ہیں اور 200 موجود تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں تقریباً 200 موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی رونق لگائی، کہتے ہیں کہ اپنے مال کے بارے میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے اور پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے تیسری دعا یعنی جنت میں داخلے کی دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مجھے ایک دفعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈانٹا۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں باہر گیا، بچے کھیل رہے تھے، کھیلنا شروع کر دیا اور بھول ہی گیا کہ مجھے کسی کام سے بھیجا ہے۔ بچہ تھا، میں 10-12 سال کا لڑکا، میرے ہم جولی گلی میں کھیل رہے تھے، میں بھی کھیل میں لگ گیا۔ کافی دیر گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہا ہے۔ اوہو، مجھے یاد آیا کہ مجھے کام بھیجا تھا، میں یہاں کھیل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یوں میرے سر پر ہاتھ رکھا، یوں کان پکڑ کر تھوڑا سا، انس تجھے کسی کام بھیجا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں۔ میں بھاگا وہاں سے، کہتے ہیں بس یہ اتنی بات فرمائی، چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی میں تاخیر ہو گئی اور آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ پھر والدہ جب نہ تھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ والدہ کے بالکل پاس ہو گئے اور عرض کی، اے میری والدہ، اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کے گریہ زاری کا ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی؟ آپ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ماں میٹھی نیند سو رہی ہیں، اس لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا پیا۔ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ حضرت مریم اٹھیں، ماں اور بیٹا دونوں مل کر کھانا کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولے، ماں جی رات بھی گزر گئی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کر رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، اے عیسیٰ اپنی ماں کے چہرے سے منہ ہٹا لو۔ آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر عطا فرمائے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب میرے دکھ درد اور بھوک پیاس میں میرا غم گسار کون ہوگا؟ میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی، اے روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہوتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا انیس چاہتے ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تیرے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ میری ماں کو کفن اور دفنانے میں میری مدد کریں۔ انہوں نے عرض کی، اے عیسیٰ اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہمیں وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے تھے۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کی کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ نوجوان میکائیل علیہ السلام اور دوسرا اسرافیل علیہ السلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کفن بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔